کی سفارشات بائنڈنگ ہوں گی پارلیمنٹ پر؟ اگر اس کی سفارشات بائنڈنگ ہو گئی تو پھر وہ تھیوکریسی وجود میں آ گئی. پھر کاہے کے لیے ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، یہ الیکشن اور یہ سارا معاملہ کاہے کے لیے؟ یہی وجہ ہے کہ کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوا ہے. اٹ ہیز آل گون ان ویسٹ. ساری چیزیں پائل اپ ہوتی چلی گئی ہیں. وہ وزارت عدل میں اور وزارت قانون میں وہ جا کر فائلیں اور سفارشات ان کی رکھی جاتی رہیں. ان میں سے کبھی کسی کو کوئی چیز ایک پسند آ گئی تو اس میں سے نکال کر اس کو لگا لیا لیجسلیشن کے کسی پیس میں، اور اس سے اور الٹا خرابی پیدا ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ تو ایک ایسے ہول، آرگینک ہول کی شکل میں، جب تک کہ وہ کل نہ ہو اس کا کوئی جز جو ہے وہ تو بجائے مثبت کے منفی نتائج پیدا کرے. باقی یہ کہ اکثر و بیشتر تو ان کی رپورٹیں دکھائی تک نہیں جاتی تھی. میں نے جو تھوڑا سا عرصہ ضیاء الحق مرحوم صاحب کی شورا میں گزارا ہے، اس وقت میں نے کہہ کر دباؤ دے کر تو جو بینکنگ سے متعلق رپورٹ تھی وہ تو تھی یوں سمجھیے کہ بالکل اس طرح سیکرٹ کہ اسے دکھانا بھی کسی کو ان کی اجازت نہیں تھی کہ وہ دکھا سکے. وہ بعد میں نے اسے اوپن کیا اور میں نے کہہ کر خاص طور پر میں نے کہا پبلش تو کیجئے، ان کی اتنی محنت ہوئی ہے، اس کے اوپر قوم کا پیسہ لگا ہے جن لوگوں نے بیٹھ کر یہاں کام کیا ہے، لہٰذا اب اس کو کم سے کم کوئی اختلاف کرے، کچھ کرے، اس کو آپ پبلش تو کیجئے. ورنہ اس سے پہلے اسے وہ دن کی روشنی دیکھنا جسے کہتے ہیں وہ نصیب نہیں ہوا تھا. باقی یہ کہ اس کے بعد بھی پھر جو وہ پی ایل ایس وغیرہ کا نظام بنا وہ اپنے طور پر بنا، اس سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال یہ میں صرف دو مثالیں دے رہا ہوں بات مسئلے کی جو سنگینی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور اس دور میں یہی ہے اصل میں پریکٹیکل پہلو سب سے مشکل، سب سے اہم. میرے نزدیک اس کا جو حل ہے، یہ میری ہمبل سبمیشن ہے، اس پر غور کیے، اور یہ حضرات جو یہاں تشریف فرمائیں یقیناً زیادہ اہل اور زیادہ احق ہیں اس کے کہ وہ اس کے بارے میں رائے دیں. میری رائے یہ ہے کہ یہ اختیار سپیریئر کورٹس کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا بھر میں یہ اس دور میں جو بھی، پھر میں بعد میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، سوشل ایولیوشن، اس کے نتیجے میں یہ بات مانی گئی ہے کہ ریاست کے یہ جو تین بڑے بڑے اہم شعبے ہیں، بازو ہیں، ایک طرف ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، تیسری طرف جوڈیشری ہے. دستور میں معین ہوتا ہے کہ اس ریاست کے کیا اساس ہے، کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں، اور اس دستور کی کسٹوڈین سپیریئر کورٹس ہیں. اگر جو شہری حقوق دستور گارنٹی کرتا ہے کسی ملک کے عوام کو، ان میں سے کسی حق کے اوپر ایگزیکٹو اگر کوئی چھاپا مارتی ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی کمشنر، کوئی گورنر، کوئی اس کے اس حق کو ساقط کرتا ہے، تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کورٹس جائیں گے اور کنڈا کھٹکھٹائیں گے کہ دستور اس ملک کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور میرے حق پر فلاں جو ہے قدغنیں کی گئی ہیں، چھاپا مارا گیا ہے، تو میری جو شکایت ہے رفع کی جائے. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی ملک کے دستور میں یہ معین ہو جائے، یہ اٹس اے بگ اف، آسان کام نہیں ہے یہ، لیکن یہ معین ہو جائے کہ یہ دفعہ جو ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ 100% آپریٹو ہو جائے، نو ایکسیپشن. اور یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، ایک ایکسیپشن بھی کر دیا جائے تو پھر وہ اسلامی نہیں رہے گا نظام، وہ منافقانہ نظام بن جائے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا، اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں، شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن، وداؤٹ اینی ریزرویشن، ایبسولوٹلی آپریٹو ہو یہ ایک کلاس، تو میرے نزدیک اسلامی دستور کا تقاضا 100% طے ہو. باقی ڈیٹیلز میں عرض کر چکا ہوں، اسلام نے نہیں دی، قرآن نے نہیں دی، سنت نے نہیں دی. ذہن میں ایک بات آیا کرتی ہے لوگوں کے، اور وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں تو ایسا تھا، وہاں تو یوں تھا. اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں، اور میں نے بہت مرتبہ کہا ہے، آج بھی جن لوگوں کے علم میں پہلی مرتبہ بات آئے گی وہ چونک جائیں گے کہ خلافت راشدہ اگرچہ ہمارا آئیڈیل ہے، اصول وہیں سے ہمیں اخذ کرنے ہیں، لیکن اپنی ڈیٹیلز میں وہ نظام دنیا میں دوبارہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا، امپاسبل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک، وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی،
تو امرہم شورا بینہم کا تقاضا اسی حد تک پورا کیا گیا جتنا کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی میں ضروری تھا. اس سے آگے ہوتا تو وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی، بیکار کی بات ہے. نمبر 2، اس میں ایک گریڈیشن تھی لوگوں کے مابین. وہ گریڈیشن یہ تھی صحابہ کرام کی کہ فلاں فلاں یہ سابقون الاولون میں سے ہے، یہ حضور کے ساتھ تھے بالکل ابتدا سے. فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے عرصے رہے، یہ بدری ہیں، یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس میں شامل تھے. یہ گریڈیشن ہے. یہ ہیں جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں. یہ گریڈیشن تھی جس کے بنا پر وہاں معاملہ چل رہا تھا کہ سابقون الاولون وہ تھے کہ جو اصل نیوکلیس تھے. اس کو یوں سمجھیے کہ وہ ایک ریولوشن کے بعد ایک پوسٹ ریولوشنری نظام تھا جو قائم ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے ایک زبردست ریولوشنری سٹرگل کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا، نظام قائم کیا. اب اس سٹرگل کے دوران معین ہو چکا تھا کہ ہوز ہو، کس کا کیا مقام ہے، کون ہوگا کہ جو مشیر ہے، کون ہے جس سے بات کی جائے گی، کون ہے جو معتمد علیہ ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ گریڈیشن آج موجود نہیں ہے. وہاں گریڈیشنز تھیں، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر کے اصرار پر جو وظائف مقرر کیے گئے تھے ان میں بھی گریڈیشن تھی کہ بدریوں کو وظیفہ زیادہ ملے گا، اور پھر جو اصحاب رضوان ہے بیعت رضوان ان کا وظیفہ ان سے کم. اس طریقے سے گریڈیشن تھی. یہ گریڈیشن اب دنیا میں نہیں ہو سکتی. اب تمام مسلمان لیگل لیول پر برابر ہیں. لہذا وہ نظام ایگزیکٹ، اب میں اس کو اگر اپنی ٹیکنیکل ورڈز میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ در حقیقت خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ گویا کہ دور نبوت کا تتمہ ہے، یہ اس کا ضمیمہ ہے. اب نہ نبوت کا کوئی امکان ہے اور نہ اس نہج کی خلافت کا کوئی امکان ہے. لہذا وہاں سے ہمیں صرف اصول لینے ہیں اور ان کو اس دور کی جو بھی ہمارے عمرانی ارتقاء کی سطح ہے اس کے مطابق انہیں استعمال کرنا ہے. تو اس کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب پروسیس کیا ہوگا. آپ کی ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی قانون بنا رہی ہے. فرض کیجئے کہ دستور میں بھی فرض ہی کر سکتا ہوں کہ یہ پرووائڈڈ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور اس میں کوئی ریزرویشن نہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں. ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے کہ جناب دستور میں یہ پرووائڈڈ ہے، اور یہ پیس آف لیجسلیشن جو ابھی بل کی شکل میں آیا ہے جو بھی ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے. اسے موقع ہوگا وہ جائے، آرگو کرے، بات کرے. فرض کیجئے پاس بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی سپیریئر کورٹ جو کسٹوڈین ہے اس دستور کی جس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اس کورٹ کے سامنے ہر ایک کو حق حاصل ہے. علماء جائیں. اب بھی ہمارے ہاں چھوٹی سی ایکسرسائز ہوتی رہی ہے جو تھوڑا سا کسی درجے کے اندر آپریٹو کیا تھا ضیاء الحق مرحوم نے. تو یہ جو شریعت کورٹس بنی ہے، اور میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں علیحدہ کورٹس کی. جو آپ کی سپیریئر کورٹس ہیں وہی اصل کورٹس ہیں، انہیں آپ اختیار دیجئے، وہ طے کریں گے. اور اگر یہ بات کہی جائے اول تو یہ کہ یہ تو ایک انٹرم پیریڈ کے اندر اشکال ہو سکتا ہے نا کہ ابھی ہمارے پاس وہ ججز نہیں ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہوں اسلامک لاء میں. جیسے اسلامی ریاست قائم ہوگی یہ خود بخود انٹرم کچھ انتظامات کے بعد ہو جائے گی، صورتحال بدل جائے گی. ہم تو اصول پر گفتگو کر رہے ہیں. لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ جب علماء کو موقع ہے کہ آئیں آرگو کریں، ثابت کر دیں، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے یہ ججز بھی یہ اہلیت رکھتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں. لہذا معاملہ صرف ایک ہی شکل ہے، یہ صورت عملی جس میں کہ وہ تھیو ڈیموکریسی کا تقاضا صحیح طور پر ادا ہو سکے. اگر آپ اس میں علماء بورڈ بناتے ہیں، علماء کی کسی کاؤنسل کو اس پارلیمنٹ سے بالا تر پارلیمنٹ قرار دیتے ہیں، تو یہ در حقیقت تھیوکریسی کی شکل ہے. اور یہ تھیوکریسی جو ہے یہ عہد حاضر کے اجتماعی ضمیر کلیکٹیو کانشنس جو ہے اس کو قابل قبول نہیں ہے، اور اصولاً اسلام میں نہیں ہے. یا کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سنی اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. وہاں چونکہ شیعہ اسلام میں وہ ایک امامت معصومہ کا تصور چلا آ رہا ہے، تو وہاں تو اصولاً تو وہ موجود ہے ابھی، چاہے امام غائب ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انہی کی ایک شاخ ہے اسماعیلیہ، ان کا امام حاضر ہے اور وہ امام معصوم ہے.
لہذا وہ تو جو چاہے گا، وہ پوپ کی حیثیت ہے، اس کو حاصل ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اس کا اختیار ہے، جیسے پوپ کو تھا ویسے اسے ہے۔ یہ ہے تھیوکریسی کے نظام جو اس تصور امامت معصومہ کے ساتھ تو کمپیٹیبل ہے۔ ایک آدمی اگر اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی کرولری کے تحت یہ چیز بھی قابل قبول ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ سنی کانسیپٹ جو ہے، پولیٹیکل تھاٹ جو ہے سنی، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ واحد عملی شکل یہی ہے، پہلے ایک بہت زبردست عوامی رائے کا اظہار درکار ہوگا جو ایسرٹ کرے کلیکٹیو ول کہ ہم چاہتے ہیں مسلمان جینا، مسلمان مرنا۔ وہ کس طریقے سے ہوگا وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے جو کہ کل زیر گفتگو آئے گا، زیر بحث آئے گا۔ لیکن یہاں سے ہمیں سپوز کر کے چلنا ہوگا، سپوز کہ کسی ملک کے رہنے والے کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور یہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے دستور کے اندر بغیر کسی ریزرویشن اور ایکسیپشن کے، اب یہ کام سپیریئر کورٹس کا ہے، اسی کے پاس ہوگا۔ جیسے بقیہ حقوق جو ہے شہریت کے، اس کے کسٹوڈین وہ ہیں، اسی طرح اس دفعہ کے کسٹوڈین بھی وہ ہوں گے۔ یہی بات تھی جسے کہ علامہ اقبال نے یوں کہا تھا اپنے لیکچرز میں، کچھ چونکہ بات مختصر ہے، وہاں مبہم ہے، بہت تفصیل سے نہیں آئی ہے، لہذا اس کی انٹرپریٹیشن ایک سے زائد کی جا سکتی ہے، یہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ جو میرے نزدیک اس کی تعبیر ہے، جس کو میں 100% صحیح سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اجتہاد اب بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ کہ کون سا اجتہاد قانون کی شکل اختیار کرے گا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ یہی بیٹھے ہوئے لوگ، چاہے وہ ان پڑھ بھی ہوں، ان کی اکثریت، وہ اجتہاد کریں گے، بات یہ نہیں ہوتی۔ اب بھی آپ کو معلوم ہے کوئی قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں تو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس پارٹی کے، وہ بناتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک نظام ہے جو چلتا ہے، ان میں سے اکثر کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا طے ہے اور کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہے کہ اصولی طور پر یہ طے ہوگا، فرض کیجئے مجھے بھی حق حاصل ہے، میں اجتہاد کروں، نہیں بھی ہے تب بھی میں فرض کیجئے مدعی بن کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے حق حاصل ہے۔ اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے اس پر کہ آپ بات کریں، ہاں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت کی دلیل سے۔ ایک اجتہاد کوئی ہمارے عالم دین فرض کیجئے کسی ایک طبقے کے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے میں یوں ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کا تقاضا یہ ہے۔ ایک اجتہاد کوئی اور کر رہے ہیں، ایک اجتہاد کوئی اور کر رہے ہیں۔ سوال یہ کہ کس کا اجتہاد انفورس ہوگا، وہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ یہ تھیو ڈیموکریسی کا وہ ڈیموکریسی والا ایلیمنٹ ہے کہ جو اس میں انٹروڈیوس کرنا پڑے گا کہ کون سا اجتہاد نافذ ہوگا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کی اکثریت کرے گی۔ یہ ہے مفہوم اس کا کہ اس دور میں اب اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اصل میں اجتہاد وہ لوگ کریں گے۔ اس کنفیوژن کو ختم کر دیجئے۔ میں نے اس کو حال ہی میں ایک تحریر میں واضح بھی کیا ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر خلافت بنو عباس کا دور ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، خلیفہ کے ہاتھ میں۔ وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ آپ کو میں اختیار دیتا ہوں، آپ کو قاضی القضات بناتا ہوں، آپ کے فیصلے ہی قانون بن جائیں گے۔ اب امام ابو حنیفہ کے پاس انفورسنگ اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی خلیفہ بنی عباس کے پاس ہے، لیکن اسے پسند ہے امام ابو حنیفہ، یا فرض کیجئے انہیں پسند آ گئے ہیں امام مالک، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کتاب جو ہے موطا امام مالک، میں اس کو قانون کا درجہ دیتا ہوں۔ دونوں نے انکار کر دیا، قطعاً ہم اس کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اجتہادات نافذ ہو جائیں گے لوگوں کے اوپر، جبکہ ہم تو اوپن رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں فقہ اسلامی کی وہ فارمیٹو سٹیج تھی، ابھی وہ تشکیل پا رہا تھا، اس میں کسی ایک فرد کے اجتہادات کو اس طریقے سے اگر لاگو کر دیا جاتا تو وہ آزادی خیال اور آزادی فکر اور آزادی رائے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ لہذا جو بھی اور دوسرے بھی پولیٹیکل کچھ مسائل تھے اور اسباب تھے، لیکن یہ کہ جو اصولی بات ہے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس سے آگے چل کر معاملہ ہوا مثلاً ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں، ایگزیکٹو اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مونارک ہے، وہ بادشاہ ہے، اورنگزیب کے پاس ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ علماء، فرض کیجئے کہ وہ اہل حدیث مسلک کا ہوتا تو اہل حدیثوں کو جمع کرتا، اگر وہ حنفی تھا تو حنفیوں کو اس نے جمع کر لیا، شافعی ہوتا تو شوافی علماء کو جمع کرتا۔ ایک اس نے باڈی بنا دی کہ آپ قانون بنا دیں، آپ مرتب کر دیں، وہ فتاوی عالمگیری مرتب ہو گئے۔ نافذ کرنے کی قوت تو ان علماء کے پاس نہیں تھی، غریبوں کے پاس جنہوں نے مرتب کیے ہیں، وہ تنفیذ کی قوت تو اصل میں شہنشاہ اورنگزیب کے ہاتھ میں تھی، اس نے نافذ کر دیا۔
بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اب جب تھیو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہوگا تو تنفیذ کی جو طاقت ہے وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور کون سا اجتہاد ہے کہ جو اس وقت ہمارے ملک کی مسائل اور اپنے حالات کے مطابق زیادہ مناسب ہے، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ اس کے بعد بھی عام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتہاد جو ہے یہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا ہے، یہ کتاب و سنت کو کنٹروین کر رہا ہے۔ You can go and knock the door of the court۔ یہ ہے پروسیس کہ جو عملاً چل سکتا ہے۔ اس کو اگر سمجھ لیں تو بہت سے اشکالات، بہت سے سوالات، یہ علماء بورڈ اور یہ تھیوکریسی اور یہ آئیڈیالوجی کاؤنسلز، ٹھیک ہے یہ ادارے رہیں گے، ریسرچ کاؤنسلز بنائیے، لوگوں کو سہولتیں دیجئے کہ وہ اس میں اجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، لیکن فیصلہ بالآخر پارلیمنٹ کے ہاتھوں ہوگا۔ لیجسلیٹو اتھارٹی اس کے پاس ہے، but that legislative authority is limited by the injunctions of the Quran and the Sunnah۔ اب اس بات کا فیصلہ کہ وہ لمیٹیشن سے کہیں کراس تو نہیں کر گئے، اس کا فیصلہ کورٹ کریں گی۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، غلطی علماء بورڈ سے بھی ہو سکتی ہے، معصوم تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ غلطی اگر ہو گئی ہے ریویو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ ہے راستہ، اور میرے نزدیک علامہ نے جو بات فرمائی کہ اس دور میں اجتہاد تھرو پارلیمنٹ ہوگا، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اب اس میں ایک سوال عملاً پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے علماء میری اس بات کو اسی لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ کہتے پھر ہمارا رول کیا ہے، where do we stand؟ اسلام بھی آئے اور پھر بھی اختیار وغیرہ جو ہے وہ سب انہی نمائندوں کے ہاتھ میں رہے، یا انہی سپیریئر کورٹس اور ان کے عدالتوں کے پاس چلا جائے، تو میں عرض کر دوں کہ علماء کے کرنے کے اصل کام کیا ہے۔ نمبر ایک، وہ جو میں نے کہا تھا کہ کلیکٹیو ول ایسرٹ کرے اپنے آپ کو، تبھی تو ہوگا نا۔ یہ پہلے تو اسے بروئے کار لانا ہے۔ خادمان دین اور علماء دین کا کام یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک ایسی قوت ارادی پیدا کریں کہ وہ مسلمان جینا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں۔ نمبر دو، وہ عوام میں اتنا علمی لیول قائم کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ کوئی مداری انہیں بہکا کر نہ لے جائے اسلام کے نام پر، کوئی ڈیماگوگ جو ہے انہیں کہیں بہا کر نہ لے جائے کسی چیز پر کہ جو غیر اسلامی ہو۔ ان کے اندر عوامی سطح پر اسلام کے فہم کا ایک لیول جو ہے وہ قائم، یہ ہے بیسک کام۔ نمبر دو یہ کہ علماء کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ الیکشن لڑے چاہے پارلیمنٹ میں۔ آخر مفتی محمود صاحب بھی پہنچے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دے کر پہنچے تھے، ان کے صاحبزادے اب بھی پہنچے ہوئے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو جو بھی جائیں گے۔ لیکن وہاں ان کی حیثیت عالم دین کی نہیں ہوگی، وہاں ان کی حیثیت ایک ووٹ لے کر ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی ہوگی۔ وہ جو ان کی اپنی علمی حیثیت ہے، اور بقیہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہو، کوئی کسی نے اور ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہو، کوئی کسی اور مدرسے سے، کسی اور مکتب فکر سے دینی تعلیم حاصل کر کے آیا ہو، وہاں ان کی حیثیت جو ہے ممبرز آف دی پارلیمنٹ کی ہے۔ اس عالم کی بنیاد پر ان کا سلیکشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اس علم سے اپنی اس اسمبلی کو مستفید کریں گے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، تیسرے لیول پر علماء کا کام یہ ہوگا کہ وہ جب دیکھیں کہ کوئی کسی جگہ پر اس دستوری حد سے تجاوز ہو رہا ہے، دے شوڈ گو اینڈ اسسٹ دی کورٹس، سپیریئر کورٹس کی مدد کریں اور ثابت کریں کہ یہاں یہ چیز جو ہے یہ اس دفعہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ تین رول ہیں اور تینوں بہت ہی ڈیسائسو رول ہیں، بہت ڈائنامک رول ہیں۔ یہ ہے کرنے کے اصل کام۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس کو واقعتاً ایک تھیو ڈیموکریسی بنانا ہے، اگر واقعتاً اسلامک ریپبلک بنانا ہے، تو اس میں کوئی تیسرا راستہ میری فہم کی حد تک موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس دستور کی دفعہ کو، جو کہ ایک بہت زبردست عوامی مطالبے ہی سے لائی جا سکتی ہے، اس کو پھر سپیریئر کورٹس کی وہ کسٹڈی جو ہے ان کی ہو، اور وہاں طے کیا جائے کہ کہیں اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی۔ اس میں نے وقت کچھ زیادہ لے لیا ہے، آج میں چند منٹ کچھ اضافی لوں گا۔ اب چھٹا نقطہ ہے میری گفتگو میں، شہریت۔ یہ ذرا بٹر پل ہے اس کے لیے، اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں اسے شوگر کوٹ کر سکوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا اصل اور مکمل شہری صرف مسلمان ہے۔ غیر مسلم ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، وہ برابر کا شہری نہیں ہے۔ برابر کا شہری کیسے ہو جائے جبکہ وہ اس نظریے کو نہیں مانتا؟ ریاست نسلی نہیں ہے، ریاست جغرافیائی نہیں ہے، چاہے جغرافیائی حدود اس کے ہیں، لیکن ریاست تو نظریاتی ہے۔
جو شخص اس نظریے ہی کو سبسکرائب نہیں کرتا وہ کیسے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے اندر دخیل ہو سکتا ہے؟ وہاں تو بلکہ پالیسی میکنگ جو پوزیشنز ہیں حکومت کی وہ بھی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ ہے کہ دوسرے لیول کے اوپر غیر مسلم آ سکتے ہیں، ان کے ایکسپرٹ جو صلاحیتیں ہیں بروئے کار لائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ریاست کی پوزیشنز، جہاں پالیسی اور ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہو وہاں، اور خاص طور پر لیجسلیشن، جس لیجسلیشن کی بنیاد یہ ہے کہ کتاب و سنت کے منافی یہاں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، تو بالکل لاجیکل بات یہ ہے کہ وہاں کا شہری، صحیح شہری، مکمل شہری، جو چاہے آپ اسے تعبیر کر لیں، وہ صرف مسلمان ہے۔ غیر مسلم وہ اس کے حقوق کی نگہداشت ہوگی، اسے اپنے عقیدے کی، اپنی عبادات کی، اپنے پرسنل لا کے اندر مکمل آزادی، اپنی نسل کو اگلی اپنی مذہبی تعلیم دینے کی آزادی، یہ تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ جان مال کا تحفظ، عزت و آبری کا تحفظ جو ہے وہ اس کا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا کہ کسی مسلمان شہری کا، لیکن یہ ہے کہ بہر صورت یہ ماننا پڑے گا، اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے تو اس کی مکمل شہریت جو ہے وہ صرف اسی شخص کو حاصل ہوگی، اور اس کی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ وہ ایمان کے اوپر نہیں، اسلام پر ہو۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے۔ البتہ نمبر 2 اسی کی کرولری ہے، مسلم سب برابر ہیں۔ مسلمان اپنے حقوق شہریت میں اپنے تقوی یا اپنی دینداری کی بنیاد پر اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ المسلم کفو لمسلم، مسلمان کا بالکل ہم پلہ ہے، برابر ہے۔ All Muslims are equal as citizens۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور چونکہ امام ابو حنیفہ جنہیں میں بھی مانتا ہوں امام اعظم رحمہ اللہ، اس اعتبار سے کہ دستور اور قانون کا جتنا ایکیوٹ سینس ان کا ہے، میں تو پوری دنیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے قریب آئے گا۔ انہوں نے جو یہ تقسیم کی ہے ایمان کے بارے میں، جو فرمایا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ ان کا مشہور مقولہ ہے۔ اس کی اصل نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اس ایمان کے بارے میں نہیں کہہ رہے جس کو میں نے کہا تھا وہ اندر ہوتا ہے۔ اندر والا ایمان تو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، کبھی آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو یقین کی کیفیت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اندر خود محسوس ہوتا ہے کہ ایمان اور یقین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں غافلوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، گپ بازی کرتے ہیں تو خود محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں کمی ہوئی ہے۔ وہ ایمان تو گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن جو لیگل ایمان ہے جس کی بنیاد پر کہ دنیا میں کسی شخص کو مسلمان شہری مانا جائے گا، he will be entitled to all the rights of citizenship in an Islamic state، یہ ایک لیگل پرابلم ہے، کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے۔ اس کے اعتبار سے وہ لیگل ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ بالکل جامد شے ہے، اور اس میں تمام مسلمان مساوی ہوں گے۔ اس کی میں مثال ایک دیا کرتا ہوں جس سے بات ذرا کھل جاتی ہے، کہ اگر ایک ہی شخص کے بیٹے ہوتے ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی، ایک رئیس المومنین ایک رئیس المنافقین، اگر ایک شخص کے بیٹے ہوتے تو ان کو وراثت برابر برابر ملتی۔ حضرت ابو بکر کو 10 گنا زیادہ نہ ملتی عبداللہ ابن ابی سے، چاہے وہ منافقوں کا سردار، لیکن منافق بھی لیگل مسلم ہوتا ہے۔ حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی ہے، اس لیے کہ منافق تو وہ اندر کے اعتبار سے ہے، لیگلی وہ کنفرم کر رہا ہے ان ساری ریکوائرمنٹس کو کہ جو ایک مسلمان کی ہے۔ تو جب تک کہ کوئی شخص لیگل مسلم تسلیم کیا جائے گا اس کے تمام حقوق برقرار رہیں گے۔ باقی تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ معاملہ عند اللہ ہے، عند اللہ درجہ بندی ہوگی کہ یہ کتنا اونچا اور یہ کتنا نیچا، لیکن سب کے سب قانون اور دستور کی سطح پر بالکل مساوی ہوں گے۔ ہاں اگر کسی شخص کی تکفیر ہو جائے، یہاں اس جو تصور تکفیر ہے اس کو سمجھ لیجئے، تکفیر در حقیقت ایک سیکنڈری فینومینن ہے کہ جب یہ محسوس کیا جائے کہ یہ شخص جو بنیادی ایمانیات اور بنیادی جو لوازمات ہیں دین کے، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے تو پھر اس کی تکفیر ہوتی ہے، از کٹ آف فرام دی کمیونٹی۔ یہ ایک طرح کی تطہیر ہے، پرج ہے، پرج آف دی پارٹی اور پرج آف دی آئیڈیولوجیکل کمیونٹی۔ ایک آئیڈیولوجیکل کمیونٹی اگر پرج نہیں کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کی آئیڈیولوجیکل جو ہے اس کی شدت اور قوت شرازہ جو ہے وہ اس کا منتشر ہو جائے گا۔
ایک نیسیسٹی ہے فار آئیڈیالوجیکل پارٹیز اینڈ کمیونٹیز کہ جو لوگ بھی اس سے ہٹے انہیں پرچ کیا جائے. تو یہ پرجنگ ہے تکفیر در حقیقت. فرض کیجئے کہ ایک شخص کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، ہم نے اسے مسلمان مان لیا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو آخرت کو تو مانتا ہی نہیں، اس نے تو صرف یہ کہا کہ میں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، آخرت کو نہیں مانتا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب تکفیر کریں گے اس کی. اگر آخرت کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں مانتا، اس کے اومنی پوٹنٹ ہونے کو کا انکار کر رہا، تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ اس کو پرچ کریں گے کہ نہیں، یہ اب ہمارے اس ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا. یہ سیکنڈری پروسیس ہے. لیکن جب تک اسی طرح ختم نبوت کا معاملہ ایک جملے میں واضح کرتا چلا جاؤ کہ یہ جو قادیانیوں کی طرف سے آتا ہے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، کلمہ گو جو ہے مسلمان ہوتا ہے، صحیح بات ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں اور کچھ معلوم نہیں ہے اس کو محض کلمے کی بنیاد پر مسلمان مانیں گے ہم. لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کی تکفیر کی جائے گی. یہ تکفیر ہے ایک سیکنڈری فینومینن کہ جو اگر کچھ اور معلوم نہیں تو میں وہ واقعہ سنائی دوں کہ عین حالت جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ ایک کافر سے ہو رہا تھا. اس کافر نے جب یہ دیکھا کہ میں اب اوور پاور ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے گمان کیا، جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو بھی 100% یہی گمان کرتا کہ اس نے صرف ہیلا کیا جان بچانے کے لیے، یار تلوار لگائی اور ختم کر دیا اس کو. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی انہوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہوا، تشویش تھی دل میں، تو حضور نے فرمایا تم نے غلط کیا. حلا شققت قلبہ، یعنی یہ حضور نے اظہار ناراضگی سے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں. مطلب یہ کہ تم تو اس پر مکلف نہیں ہو. اور فرمایا کہ اے اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی. یہ کیا سچویشن ہے کہ اور کچھ معلوم نہیں ہمیں، صرف ایک شخص کا کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت. لیکن جہاں معلوم ہو کہ یہ تو محمد الرسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، یا یہ نماز کا منکر ہے. ایک ہے نماز کا تارک، وہ کافر نہیں ہے، لیکن نماز کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا نماز کو، وہ کافر ہو جائے. یہ ہے تکفیر کا فینومینن. تو جان لیجئے کہ اس میں ہماری فزیولوجی میں ایک لا مشہور ہے، آل اور نن لا. کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، 100% ہوگی، نہیں ہوگی تو 0 ہو جائے گی ایک دم، اس میں پرسنٹیج نہیں آتی. یہ سٹیزنشپ جو ہے اسلامی ریاست کی، یہ اسلام کے ساتھ ہے، اور یہ اسلام آل اور نن ہے. یا تو ایک مسلمان ہے تو آل دی رائٹس آف سٹیزنشپ یہ اس کو حاصل ہے، اگر وہ کافر ہو گیا تو وہ 0 ہو گئے. مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق تھے، درمیان میں کوئی گریڈیشن نہیں ہے. یہ ہے مفہوم امام ابو حنیفہ کے اس قول کا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ گھٹتا بڑھتا نہیں. اس اعتبار سے 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں. اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے. اب آپ جو چاہیں کہیں، غیر مسلم ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگی، سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوگا، جو چاہیں کہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. جو عمدہ سے عمدہ اور موسٹ پیلیٹیبل لفظ اس کے لیے وضع کیا جائے کر لیجئے، لیکن یہ کہ اصول ماننا پڑے گا کہ یہ نظریاتی ریاست ہے تو اس کی مکمل شہریت اسی کو حاصل ہوگی جو اس نظریے کو مانتا ہو، قبول کرتا ہو، ٹیسٹیفائی کرتا ہو. نمبر 2 یہ کہ وہ جو ہے وہ برابر ہے اپنے دستوری اور حقوق شہریت کے اندر مساوی. البتہ اس میں ایک تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال اصل میں جب اسی موضوع پر میں نے کراچی میں گفتگو کی تھی تو مدیر تکبیر صلاح الدین صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی اور وہاں کچھ بدمزگی بھی پیدا ہو گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو یہاں واضح کر دوں. ایڈیشنل شرائط عائد کی جا سکتی ہیں، مثلا جیسے جب ایڈلٹ فرنچائز ہے اس میں بھی آپ طے کرتے ہیں نا کہ 18 برس کا ہوگا تو اسے ووٹ کا حق ہوگا، یا 20 برس کا ہوگا تو ووٹ کا حق ہوگا، یا 21 برس کا ہوگا تب ووٹ کا حق ہوگا. تو یہ تو آپ طے کرتے ہیں، یہ کہیں کتاب و سنت میں لکھا ہوا نہیں ہے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کسی ملک کے شہری اپنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ذریعے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ووٹ کا حق صرف اس کو حاصل ہوگا جو کم سے کم پرائمری پڑھا ہوا ہو، کم سے کم وہ یعنی جو بھی اپنی ریجنل لینگویج ہے اس میں ہی لکھنا پڑھنا جانتا ہو، یا اس سے آگے جا کر کوئی اور بھی آپ عائد کرنا چاہیں. اور یہاں الیکشن میں صرف وہی کھڑا ہو سکے گا جس کے اندر یہ اوصاف ہو. لیکن یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا
عوام کی رائے پر فیصلہ وہ کریں گے کہ 18 برس ہو 21 برس ہو. جو میری رائے ہے وہ بعض لوگ تو اسے لطیفہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن میں اس میں سیریس ہوں. میرے نزدیک تو 40 برس کی عمر ہے میچورٹی کی از روح قرآن. اس سے نیچے وولٹائل ایج ہے یہ، اور اس کو ڈیمیگوگس جو ہے وہ بہا کر لے جاتے ہیں. تو سٹیبلٹی اگر چاہیے تو 40 برس کا. اب 40 برس آپ معین کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں ہو سکتا 40 برس سے کم، جس کو 35 برس کر کے تو جو ہے ساری مصیبت ضیاء الحق صاحب نے اس وقت جو ہے کچھ لوگوں کے سروں پہ ڈال دی، گردنوں میں ڈال دی. لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں بھی طے ہوتی ہیں، یہ کہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے، کہیں دنیا میں اس کا کوئی ایک قانون نہیں ہے. اسی طریقے سے ووٹر کے لیے کوئی ایڈیشنل شرائط، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل شرائط ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب ڈیپینڈ کریں گی خود عوام کی مرضی پر کہ ان کے نمائندے ان چیزوں کو طے کریں گے، دستور کا جز بن جائیں گے، وہ انفورس ہو جائیں گے. لیکن بیسک کوالیفیکیشن جو ہے اسلامی ریاست میں وہ ہے اسلام. شہریت کی بنیادی شرط اسلام ہے، اور اس کے اندر حقوق کے اندر تمام مسلمان المسلم و کفو لمسلم، مسلمان کے ہم پلہ ہے اور برابر ہے. 7ویں بات پر میں اب آ رہا ہوں، اب مجھے بس بہت جلدی میں بات ختم کرنی ہوگی. خواتین کا معاملہ میں نے جہاں تک غور کیا ہے، جو اسلام کا فلسفہ ہے، اسلام کی جو روح ہے، اس کی تعلیمات کا جو لب لباب ہے، یہاں پر جو حکومتی اور ریاستی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے وہ اسلام مردوں پر ڈالتا ہے، عورتوں پر نہیں ڈالتا. اصل میں میرے نزدیک تصور بدل جاتا ہے. ایک جگہ اسی چیز کو آپ حق کہتے ہیں اور ایک جگہ اسی چیز کو آپ ذمہ داری کہتے ہیں. اسے حق سمجھا جائے تو پھر یہ ایک ناانصافی کی بات آتی ہے. اگر ذمہ داری سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ، میں چونکہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، میں صرف اپنی رائے عرض کر رہا ہوں کہ میرا مطالعہ یہ ہے، اگرچہ کوئی صریح حکم کتاب و سنت کا موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے ملک میں جو اتنی بڑی کنٹروورسی بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں بھی علماء جو ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خلاف اسلام ہے. کسی نے اسے حرام مطلق نہیں کہا ہے. جو بھی آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے فتویٰ مانگیں گے، حرام مطلق نہیں ہے، یعنی ایسی چیز کہ جس میں کوئی گنجائش نہ ہو. اس کو کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے. جیسے فرض کے بعد ادھر واجب ہوتا ہے، ایسے ہی ادھر سے جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی تھی، تو حرام سے ذرا ادھر جو ہے وہ ہے مکروہ تحریمی. تو یہ مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، لیکن حرام مطلق اسے کسی نے نہیں کہا. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ میری رائے بھی یہ ہے کہ اسلام جو ایک معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اس میں ایک ڈویژن آف رسپانسبلٹیز ہے، دائرہ کار کا جو ہے وہ تقسیم ہے. پھر وہ مخلوط معاشرہ بالکل اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. اس کے اندر جو ہے یہ میل جول جو ہے مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط جو ہے وہ، جیسا کہ میں اس دوسری تقریر میں بیان کر چکا ہوں، وہ تو اسلام کے بیسک آبجیکٹیوز کے خلاف ہے. لہذا میرے نزدیک خواتین کو حق رائے دہی تو دیا جا سکتا ہے، لیکن الیکشن میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں آنے کا میرے نزدیک واللہ عالم یہ اسلامی ریاست کے منافی ہوگا، اسلام کی روح کے اور اس کی بنیادی تعلیمات کی. اس لیے کہ حضور کی 2 حدیثیں تو موجود ہیں جو اس دور میں تو کافی بیان ہوئی ہیں، میں صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنا معاملہ ایک عورت کے حوالے کر دیا. اور یہ حدیث بخاری کی ہے، پختہ حدیث ہے. اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے 3 اوصاف گنوائے، جس قوم میں یہ اوصاف ہوں گے اس قوم کے لیے مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے. فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُم مِّن ظَهْرِهَا، زمین کا پیٹ ان کے لیے بہتر ہے اس کی پیٹھ سے. زمین کی پیٹھ پر تو ہم چلتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں، اور زمین کے پیٹ میں دفن ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد. تو یہ استعارہ ہے کہ ان کے لیے موت بہتر ہوگی زندگی سے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وَأُمُورُهُمْ إِلَىٰ نِسَائِهِمْ، اگر ان کے معاملات ان کی عورتوں کے حوالے ہو جائیں تو یہ بھی گویا کہ ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے کہ پھر ان کے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے. تو یہ 2 چیزیں ایک ڈائریکٹیو پرنسپلز کی حیثیت سے تو موجود ہیں، اگرچہ کوئی کیٹیگوریکل جو ہے کوئی حکم نص قطعی کے درجے میں نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں موجود ہے. اسی لیے میں نے جو رائے ہے اپنی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. 8ویں بات، یہ بھی بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں اس کو بہت ہی تیزی کے ساتھ اب کور کر رہا ہوں. ایک اس دور میں جو بہت بڑا کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے وہ یہ کہ آیا پولیٹیکل پارٹیز اسلام میں جائز ہیں یا نہیں. اس پر کچھ علماء سے فتوے بھی لیے گئے،
غالباً سعودی عرب سے ایک عالم دین آئے تھے، وہ تو فتویٰ دے گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الازہر یونیورسٹی کے ریکٹر جب آئے تھے تو انہوں نے اس کے برعکس فتویٰ دیا، وہی صحیح ہے کہ قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے اسلامی ریاست میں پولیٹیکل پارٹیز پر۔ اس میں صرف ایک چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی روح کے منافی ہے، اور وہ ہے پارلیمنٹ میں وپ جو ہوتا ہے پارٹی کا، اس کو دو حصوں میں سمجھیے۔ ایک تو ہے وہ بنیادی مینیفیسٹو جس پر کہ کسی پارٹی نے الیکشن لڑا اور اس پر لوگوں سے ووٹ لیے اور اس کے حوالے سے ایک شخص ممبر بنا ہے۔ مینیفیسٹو کے خلاف کوئی شے اگر آ رہی ہے اور اب اس کی رائے بدل گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دیانتاً جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ غلط ہے بلکہ یہ بات صحیح ہے، تو پھر یہ ہے کہ اسے ریزائن کرنا چاہیے، ہی شوڈ سیک ری الیکشن، پھر اگر وہ آتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ بنیادی مینیفیسٹو سے انحراف کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بنیادی مینیفیسٹو سے نہیں ہے، وہ وقتی سا مسئلہ ہے، آ گیا ہے، کاؤنٹنگ ہو گئی ہے، ڈویژن ہو گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے پارلیمانی نظام میں تو اسی پر حکومت بنتی ہے اور بگڑتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں جو چیز کے بنیادی مینیفیسٹو سے متعلق نہ ہو، اس میں ہر ممبر کو آزادانہ دیانتاً اپنی رائے کے مطابق حق دینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ وپ جو ہے گویا کہ ایک انسان کو اپنے ضمیر کے خلاف رائے دینے پر اس کو مجبور کیا جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ہی نہیں ہے، تو جو بیسک موریلٹی اور مورل ویلیوز ہے اس کے خلاف ہے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ چیز اگر بنیادی مینیفیسٹو سے متعلق ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اسے اب ریزائن کرنا چاہیے۔ اس نے جو یہاں پہ پوزیشن حاصل کی ہے وہ اس مینیفیسٹو کے حوالے سے لوگوں سے ووٹ لیے، تو ان دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ بہت بڑی ایجوکیٹو انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر ہوں، یہ تو ہمارے والا معاملہ چھوڑ دیجئے پارٹیز ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اس کو اس وقت اصولی بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا وکلاء کے بارے میں سوال آیا تھا کہ وکلاء کا انسٹیٹیوشن، ان کو تو اصل میں اسسٹ کرنا ہوتا ہے کورٹ کو، ان کی حیثیت وہی ہے جو مفتیان کرام کی ہوتی تھی ہمارے نظام میں، کہ ایک قاضی ہوتے تھے، ایک مفتی ہوتے تھے، قاضی فیصلہ کر رہا ہے اور مفتی جو ایکسپرٹ اوپینین دیتا ہے کہ اس صورت مسئلہ میں شریعت کا حکم میرے نزدیک یہ ہے۔ تو یہ معاملہ ٹو اسسٹ دی کورٹ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اب اس کا نظام کیا ہے، اس بنیادی طور پر یہ کہ وہ فریقین جو ہیں جو مقدمے کے، وہ انہیں ہائر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہر حال میں انہیں جو ہے چاہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق رائے دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو ایڈیشنل خرابیاں ہیں جو ہر پروفیشن میں آ گئی، جس کو نوبلسٹ پروفیشن کہا جاتا ہے میڈیکل پروفیشن، اس میں نہ معلوم کتنی گندگیاں آ گئی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کا انسٹیٹیوشن بڑی قیمتی شے ہے، وہ پبلک کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ بڑے بڑے مسائل وہ ہیں اصل میں قومی زندگی کا جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بجٹ میں آپ کی پرائورٹیز کیا ہے، کس چیز کو آپ کتنی ایلوکیشن دیتے ہیں، کہاں سے کتاب و سنت سے آپ لیں گے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جہاں پارلیمنٹ نے بیٹھ کے طے کرنا ہے۔ ہر پارٹی اپنی پرائورٹیز دیتی ہے، وہ پالیسیز دیتی ہے، ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے، ہم اس چیز کے اوپر زیادہ خرچ کریں گے، ہماری فورن پالیسی یہ ہوگی، ہم اس اصول کے اوپر چلیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کسی پارٹی کے مینیفیسٹو میں کوئی شے خلاف اسلام ہے تو پھر کورٹ میں جا کر جو ہے کنڈا کھٹکھٹایا جا سکتا ہے کہ اسلامی اس ریاست کے اندر یہ پارٹی اس مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتی، اس لیے کہ یہاں یہ طے ہے کہ یہاں اسلام کے اصول کے خلاف جو ہے کتاب و سنت کی نصوص کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے اندر جو